السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، مسلمانوں کا مدینہ ہجرت کرنا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سامان رکھا اور اپنی بیوی ام سلمہ اور لڑکے سلمہ کو ساتھ لیا، مگر بنی المغیرہ نے ام سلمہ کو جانے نہ دیا اور بنی عبد الاسد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا، جس میں اس بچے کا ایک ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ تنہا ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ روزانہ مقام بطح پر آ کر روتی رہتی تھی۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر ایک شخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت بنی عبد الاسد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا، جسے لے کر وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئیں۔ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ اسلام کی خاطر اپنے محبوب وطن، مال و دولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے روک لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کیا اور ہجرت فرمائی۔ اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ کی قدرت، نیند کا آنا۔ جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھکان دور کرنے کے لیے اس پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ نیند اس کے فکر و غم کو دور کر کے ایسا سکون اور راحت کا ذریعہ بنتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت امیر و غریب، عالم و جاہل، بادشاہ و فقیر، یہاں تک کہ ہر ایک کو یکساں عطا فرما رکھی ہے اور اس کے لیے راحت کا وقت متعین کر دیا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے رات کا وقت متعین کرنا اور ایک ساتھ نیند کا آنا، یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے۔ خلاصہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقرر وقت پر لوٹانا واجب ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانے بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناگوار ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا کام کرنے کا بدلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو مرنے کے بعد جس عمل اور بھلائی کا بدلہ ملے گا وہ اس کا علم ہے، جس کو سیکھا اور دوسروں کو پہنچایا، یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہو، یا کسی کتاب کا وارث بنا دیا، یا کوئی مسجد بنا دیا، یا مسافر خانہ بنا دیا، یا نہر جاری کرا دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کیا، تو اس کو مرنے کے بعد ان کاموں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح بناؤ سنگار کرو گے جیسے کعبہ شریف کو سنوارا جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے۔ وہ ان شیشے چاندی کے برتن ہوں گے، وہ شیشے چاندی کے برتن ہوں گے جن کو بھرنے والے خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی ملاوٹ ہوگی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بتائے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، دوسرے غلط راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ اس راستے تم کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی سنائیں، اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ساری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔